بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ سعودی شہزادہ شاہ فیصل کو ایک سانپ نے ڈس لیا۔ شاہی طبیب اور تمام تر کوششوں کے باوجود زہر شاہ فیصل کے جسم سے پھیلنے سے نہ روک پائے تو وہ زارو قطار رونے لگا۔ تمام سپاہیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ہر آنکھ اشکبار تھی، کیونکہ شاہی حکیم نے جواب دے دیا تھا کہ یہ بڑا ہی کوئی ظالم سانپ ہے جس کا زہر نکالنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ حکیم کوئی عام حکیم نہیں تھا، یہ اکیلا شاہی حکیم 1000 ڈاکٹر کے برابر تھا جسے شاہ فیصل نے اپنے خاص معالجے کے لیے منتخب کیا تھا۔ لیکن جب اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو پھر سعودی عرب کی مشہور و معروف چند ڈاکٹرز کی ٹیم کو بلایا گیا، لیکن وہ بھی شاہ فیصل کی ٹانگ سے زہر نکالنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہ فیصل کی ٹانگ کو کاٹ دیں تو بہتر ہے، ورنہ یہ زہر ان کے پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ ابھی یہ فیصلہ ڈاکٹرز اور شاہ فیصل کے رشتہ داروں میں ہو ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک درویش آیا اور شاہ فیصل کو زہر کے درد سے تڑپتا ہوا دیکھا تو شاہ فیصل کی ٹانگ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا تھوک دیا اور بھاگ گیا۔ شاہ فیصل کے سارے عزیز اور رشتہ دار شاہ فیصل کی فکر میں تھے، کیونکہ شاہ فیصل بے ہوش ہو چکے تھے، اس لیے بدو کی اس حرکت پر کوئی بھی درویش بدو کے پیچھے اسے پکڑنے نہ گیا۔ شاہی طبیب نے تھوک صاف کرنے کے لیے ایک رومال پکڑا اور شاہ فیصل کی زہر سے نیلی ہوتی ٹانگ پر سے تھوک صاف کرنے لگا، مگر پھر وہ حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر اچھی طرح مل دیا، جس سے فوراً ہی زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ دیکھنے والی ہر آنکھ حیران ہو چکی تھی۔ اتنے میں شاہ فیصل ہوش میں آئے اور جب انہیں بدو درویش کی تھوک کے قصے کا پتہ چلا تو شاہ فیصل نے فوراً حکم دیا کہ اس درویش کو فوراً ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے اور تھوڑی ہی دیر میں درویش کو ایک درخت کے نیچے سے پکڑ کر شاہ فیصل کے سامنے پیش کر دیا۔ شاہ فیصل نے ادب سے بدو درویش سے کہا، ہم گناہ گاروں کی آنکھیں آپ کو پہچان نہ سکیں، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے قیمتی پوشاک، یہ سونے کا قیمتی ہار اور عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ بدو نے مسکرا کر شاہ فیصل کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور پوشاک بہت قیمتی ہیں، یہ سونے کا ہار ان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میں یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ شاہ فیصل نے کہا، آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ خدمت گزار بھی موجود ہیں۔ بدو بولا، اتنی قیمتی پوشاک، قیمتی گھوڑے اور خادموں کے ساتھ میں رہوں گا کہاں؟ اس دفعہ شاہ فیصل مسکرایا اور بولا، آپ کے لیے ایک عالیشان رہائش گاہ بھی تعمیر کر دی جائے گی۔ بدو نے پوچھا، اتنے مال و دولت، خادموں کے ساتھ رہائش میں تنہا رہوں گا؟ شاہ فیصل نے خاص وزیر بولا، حضور میں اپنی بیٹی کی شادی اس بدو سے درویش سے کروانے کو تیار ہوں۔ شاہ فیصل نے درویش سے کہا، آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری ہی بیٹی ہے؟ درویش بولا، اگر آپ نے میری شادی کی تو پھر تو میرے بچے بھی ہوں گے۔ شاہ فیصل نے جواب دیا، بالکل ہوں گے، ہماری دعا ہے کہ آپ کو کثیر اولاد ملے۔ بدو بولا، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ شاہ فیصل نے جواب دیا، حضور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ بدو مسکرا کر بولا، اگر یہ سارا کچھ لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو شاہ جی آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی پوشاک والا لباس اور انتہائی قیمتی سونے کا ہار بھی واپس لے لیں، میں اپنی سادہ اور درویشی زندگی میں خوش ہوں۔ اور پھر اس درویش بدو نے شاہ فیصل اور دیگر لوگوں کو مخاطب کر کے تاریخی جملے کہے کہ دل سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے، دل اس سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے، دنیا سے لگاؤ گے تو آنسو ہی ملیں گے۔ اتنی بات کہہ کر یہ بدو درویش اپنی منزل کی طرف چل دیا، لیکن شاہ فیصل گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ اس دن کے بعد شاہ فیصل کے حکم نامے سے کوئی بھی شخص پورے سعودی عرب کے چپے چپے میں اس درویش بدو کو ڈھونڈنے کے باوجود نہ ڈھونڈ سکا، اور نہ ہی وہ کبھی کسی کو نظر آئے۔ لیکن شاہ فیصل کو اتنی بات سمجھ آ گئی تھی کہ ضرور کوئی اللہ کا پہنچا ہوا شخص تھا
جو ایک سادہ سی شکل میں ہمارے ہی حلیے میں ہمارے پاس آیا اور اس دنیا کی حقیقت ہم پر آشکار کر گیا۔ اس کے بعد سعودی فرمانروا شاہ فیصل کے اندر مزید عاجزی آ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور دنیا کی اس حقیقت کو جس کو ہم بھول چکے ہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے اور اصل دنیا تو وہ آخرت ہے جہاں ہمیں جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی اور سفر آخرت کی تیاری کی توفیق دے، آمین۔